بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، وجدان رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم الحمدللہ آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور ہم اور وظائف ہمارا یہ سیگمنٹ چلتا آ رہا ہے تسلسل کے ساتھ الحمدللہ، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج 7 روزے نکل گئے ہیں اور 8ویں شب ماہ رمضان کی آ گئی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی برکات نصیب فرمائے۔ پہلا عشرہ تمام ہونے کو ہے، پہلا عشرہ قریب ہے کہ ہم سے جدا ہو جائے گا۔ مختلف ذرائع سے ساتھیوں نے سوالات کیے، کمنٹس کے ذریعے سے اور میسیجز کے ذریعے سے، کالز کے ذریعے سے۔ ہمارے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ حضرت شادی اور اس سے جڑی ہوئی باتوں کے بھی وظائف ذکر کر دیجئے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے موجودہ معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ، رشتے نہیں ہو رہے، یا رشتے نہیں آ رہے، یا آتے تو ہیں لیکن ٹھہرتے نہیں ہیں، یا آتے ہیں بات کرتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی نے کچھ کروا دیا، یا کوئی بندش ہے، یا کسی نے جادو ٹونا کروا دیا ہے، کسی نے رشتے باندھ دیے ہیں، ہمارے گھر کی طرف تو کوئی آتا ہی نہیں ہے، طرح طرح کی باتیں۔ سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ رشتے نہ ہونے کی وجہ یہ ہرگز نہیں کہ کسی نے کچھ کروا دیا ہے۔ ہمارے استاد صاحب قبلہ سے جب کوئی یہ بات ذکر کرتا تھا کہ رشتے نہیں ہو رہے، لگتا ہے کسی نے کچھ کروا دیا ہے، تو آپ فرماتے تھے کہ آپ کے پاس ایسی کیا خاص چیز ہے جو اوروں کے پاس نہیں ہے، تو جادو کرا کر کے آپ سے وہ چیز لی جائے یا آپ کو اور اس چیز کو علیحدہ کیا جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ رشتے نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ وہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ یاد رہے، اعمال، آپ اور میں بحیثیت مسلمان اپنے ہر کیے ہوئے عمل کے اللہ کے حضور جواب دہ ہیں۔ بڑوں نے تربیت یہ کی کہ اگر آج کے دن میں انسان نیک اعمال کرتا ہے، اور آج کا دن نیک اعمال میں گزار کر وہ جب کل کو پہنچتا ہے، تو اس کا کل کا دن گزشتہ دن کے نیک اعمال کی وجہ سے اچھا ہوتا ہے۔ پھر وہ جب دوبارہ نیک اعمال کرتا ہے، اس کا آئندہ کا دن اور اچھا ہوتا ہے۔ یوں وہ نیک اعمال اسے رب کے قریب کرتے 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 بارگاہ خداوندی سے ایک اچھا مقام دلا دیتے ہیں۔ اب وہ دنیا میں رہ رہا ہوتا ہے لیکن دنیاوی مسائل کا شکار نہیں ہوتا۔ وہ دنیا میں رہ رہا ہوتا ہے لیکن دنیا میں جو اور لوگ جن آزمائشوں میں ہوتے ہیں وہ ان آزمائشوں کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس نے نیک اعمال کیے۔ لیکن اگر کوئی شخص آج کے دن میں کوئی برا عمل کرے، اور آج کے دن کے برے عمل کے ساتھ وہ کل کے دن میں پہنچے، اور پھر کل دوبارہ برا عمل کرے، تو گزشتہ دن سے جو آزمائشیں لے کر وہ آج آیا تھا، آج مزید آزمائشیں لے کر جب وہ اگلے دن کی طرف گیا، اس نے اپنی زندگی کو آزمائشوں میں ڈال لیا، اس نے اپنی زندگی کو تکالیف میں ڈال لیا، اس نے اپنی زندگی کو اس تکلیف میں ڈال لیا ہے کہ اب وہ اس کے لیے نکلنے کی راہ ڈھونڈتا ہے۔ اور نکلنے کی راہ سب سے اہم عمل انسان کا عمل۔ بحیثیت مسلمان آپ اور میں اپنے عمل کے جواب دہ ہیں۔ میری وہ بہنیں جو رشتوں کے متعلق پریشان رہتی ہیں، وہ اس بات کو خصوصیت کے ساتھ ملحوظ نظر رکھیں، توجہ میں رکھیں کہ سب سے پہلی چیز اپنی زبان کو سنبھال کر رکھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ سنو، تم زبان سے جو لفظ ادا کرتے ہو، ہمارا نگہبان فرشتہ اسے لکھ لیتا ہے۔ زبان سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں یہ لکھے جاتے ہیں، رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ انہی لکھے ہوئے الفاظ کے اور کہی ہوئی باتوں کے رب کے حضور جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس بات کو اگر ہم سوچیں کہ ہم نے زبان سے جنہیں تکلیف دی ہے، اس نے اس تکلیف کے عوض میں ہمیں کیا کہا؟ بد دعا دی، ہمارے لیے تباہی کے الفاظ کہے، ہمارے لیے بربادی کے الفاظ کہے، یا اس کے دل سے جو آہ نکلی، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مظلوم کی آہ سے بچو، جس کو تکلیف دے دی گئی ہے اس بیچارے کی آہ سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آہ سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ آپ سوچئے، آپ نے اگر کسی کو اپنی زبان سے تکلیف دے دی اور اس نے آپ کے حق میں بد دعا کر دی ہے، تو اب آپ کے رشتے نہیں آنے، اب آپ کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہونی ہے۔ اس بات کو آپ اگر ذہن میں رکھتے ہیں کہ آپ اپنے اعمال پر قابو رکھتے ہیں، آپ کی نمازیں مکمل ہیں، آپ اپنی زبان پر قابو رکھتے ہیں، آپ کی زبان وہ زیادہ تیز چلنے والی نہیں ہے، کینچی کا یا چھری کا کام نہیں کرتی ہے، تو اس کے بعد اب اگر آپ رشتے کے لیے وظیفہ لینا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا کہ رشتے آنے کے لیے، کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رشتے ہی نہیں آتے، تو اس کے لیے سورہ یاسین، یہ قرآن پاک کی 36ویں سورت ہے، 36 نمبر کی سورت ہے، اس کی 36ویں آیت
36 दिन 36 बार पढ़नी है रिश्ते आने के लिए। सूरह यासीन की 36वीं आयत 36 दिन 36 बार बाद नमाज इशा अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह मुनासिब और बेहतर रिश्ते आएंगे। ये दुआ बच्ची खुद भी पढ़ सकती है, बच्ची के वालिदैन भी पढ़ सकते हैं, और अगर बच्चे के लिए पढ़ी जा रही है तो बच्चा खुद भी पढ़ सकता है और उसके वालिदैन भी ये पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से वो लोग जो ये चाहते हैं कि उम्दा और आला और अच्छा हमारा कोई रिश्ता या जोड़ा बन जाए, याद रहे सबसे पहले इस बात को अपने ईमान का हिस्सा रखे कि जो आलम अरवाह में फैसला हो चुका है, जो रिश्ते जो जोड़े आसमानों पर बने जा चुके हैं वही ज़मीन पर मिलने हैं। बुजुर्गों की दुआओं में मिलता है कि उन्होंने कभी रब से ये नहीं मांगा कि मौला मुझे ये दे दे, मौला मुझे ये वाली चीज़ दे दे, मौला मुझे ये दे दे, नहीं, उन्होंने हमेशा ये मांगा कि मौला जो हमारे हक में बेहतर है वही दे दे। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन्नार, कि मौला हमें दुनिया में भी अच्छा दे, आखिरत में भी अच्छा दे, और हमें अज़ाब नार से महफूज फरमा ले। जो अपने लिए बेहतर और अच्छे रिश्ते के सवाली हैं उनके लिए अल्लाह कुरान मजीद की आयत तय्यबा रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, बाद नमाज इशा 41 बार इसे पढ़ें और अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह ने चाहा जो जोड़े आसमान पर बन गए हैं उनका ज़मीन पर मिलना इंशाअल्लाह आसान होगा। अब हम उज़ैर भाई की तरफ चलते हैं, और मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।